ہم بات کر رہے تھے خشوع کی، یعنی آیات پر غور و فکر، اور جس ماحول کی بات کی گئی اس ماحول میں جانا، اور پھر جیسے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اس ماحول میں جا کے اس سوال پر اپنی کیفیت کو محسوس کرنا، یہی وہ چیز تھی جس نے ان کے دلوں کو اس قدر متاثر کر دیا تھا، اور نماز میں خشوع کا یہ رنگ نظر آتا تھا۔ حضرت منصور پر نماز میں ایسی رقت طاری ہوتی تھی، آنسو پونچھتے جاتے تھے اور ان کا امامہ تر ہو جاتا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر مشہور تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ کے نامور طالب علم۔ قرآن مجید کی تفسیر میں انہیں غیر معمولی شہرت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے انہیں دینی علوم میں مالا مال کیا تھا، اسی طرح سے عمل کی گراں بہا دولت بھی عطا کی تھی۔ اللہ کے خوف سے ہر وقت اشک بار رہتے تھے، رات کی تنہائیوں میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ ایک طویل حصہ قرآن حکیم کا ایک ہی رکعت میں پڑھ لیتے تھے اور نصیحت کی آیات کو بار بار دہراتے رہتے تھے۔ سعید بن عبید کا بیان ہے کہ سعید بن جبیر کو امامت کی حالت میں، یعنی جب انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ جس کا ترجمہ ہے جن کی گردنوں میں ان کے طوق ہوں گے اور زنجیریں، اور وہ کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے گھسیٹے جائیں گے، بار بار دہراتے رہے۔ اب سوچئے، گردن میں طوق، زنجیریں، کھولتا ہوا پانی، اور اپنے آپ کو انسان گھسیٹے جانے کی صورت میں دیکھتا ہو، کیسے وہ اس کے محسوسات میں نہ آئے، کیسے وہ اس کے دل کے اندر خوف پیدا نہ کرے۔ انسان کا کیسے ان حالات میں دل لگ سکتا ہے؟ یقین کا رنگ ہے جس کی جھلک نمازوں میں آتی ہے، اور نمازوں سے یہ یقین اور پختہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو موت کے بعد گلنے سڑنے کو نہیں بھولتا۔ جو نہیں بھولتا اس کی نمازوں میں خشوع آتا ہے، وہ گلنے سڑنے کے حالات کو یاد کرتا ہے، پھر خشوع آتا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا، سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر کے رکھتا ہے۔ تو جو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرتا ہے، ان حالات کے بارے میں سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کی زندگی میں بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس کی زندگی ایک عاجزی رکھنے والے انسان کی زندگی ہو جاتی ہے، تواضع والی زندگی، بندگی والی زندگی۔ اور زندگی بے بندگی تو شرمندگی ہے، اور بندگی میں اگر خشوع نہ ہو تو وہ بندگی نہیں ہے۔ اس خشوع کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ عقل مند ہو جائیں، اپنے آپ کو اس دنیا کی مخلوق سمجھنے کی بجائے اس جہان کی مخلوق سمجھیں، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر کے رکھیں۔ جتنا زیادہ اپنے آپ کو اس جہان کا باشندہ سمجھیں گے، اتنا ہی زیادہ نمازوں میں اور زندگی میں خشوع آئے گا۔ ہم دیکھ رہے تھے خشوع کا رنگ، اور اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی حضرت ابراہیم بن یزید التیمی کی۔ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو کسی بات کی کوئی خبر نہیں رہ جاتی تھی۔ ان پر استغراق کی ایسی کیفیت طاری ہوتی کہ سجدے کی حالت میں ہوتے تو ان کی پشت پر چڑیاں بیٹھتیں، لیکن انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی تھی۔ حضرت مسلم بن یسار بصرہ کے ممتاز تابعی تھے، فقیہ بھی تھے۔ ان کی نماز بہت محویت والی، خشوع و خضوع والی تھی۔ ابن عوف کا بیان ہے کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بے جان لکڑی معلوم ہوتے۔ ان کے جسم میں، ان کے لباس میں ذرا برابر حرکت نہیں ہوتی تھی۔
نماز کی حالت میں انہیں کسی خطرے کا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے پہلو میں آگ لگی اور وہ بجھ گئی، لیکن انہیں خبر نہیں ہوئی۔ بیماری کے علاوہ انہیں بیٹھ کر نماز پڑھنا پسند نہیں تھا۔ کسی نے ان سے کشتی میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا مسئلہ دریافت کیا۔ انہوں نے کہا، مجھے پسند نہیں کہ بیماری کے علاوہ میں کسی بھی طرح بیٹھ کر نماز پڑھوں۔ حضرت احنف بن قیس مشہور تابعی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ احنف کی تلوار اٹھتی تھی تو گویا 1,00,000 تلواریں اٹھتی تھی، یعنی ان کی شجاعت اور ان کی بہادری ایسی تھی۔ بنی تمیم کے سرداروں میں سے تھے۔ ایران اور عراق کی فتوحات میں انہوں نے خاص طور پر حصہ لیا۔ آپ اعلیٰ درجے کے مجاہد اور سیاست دان تھے، اسی درجے کے زاہد اور عبادت گزار بھی تھے۔ رات کے وقت جب دنیا میٹھی نیند کے مزے لیتی تھی، وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے تھے۔ رات کے اوقات میں تنہائی میں اپنے اعمال کا جائزہ لیتے تھے، اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ جب ان کی بزرگی کا دور آیا تو اس دور میں روزے کے متحمل نہ رہے، لیکن اس کے باوجود روزے رکھتے تھے۔ لوگوں نے کہا، اب آپ بہت ضعیف ہو گئے، روزے آپ کو بہت کمزور کر دیں گے۔ جواب دیا، میں اپنے آپ کو ایک بہت لمبے سفر کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ قرآن کی تلاوت سے انہیں خصوصی شغف تھا۔ جب تنہائی ہوتی فوراً قرآن لے کر بیٹھ جاتے۔ انہیں اپنی عبادتوں پر پورا اعتماد نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کرتے تھے، اللہ اگر تو میری مغفرت کر دے تو یہ تیری رحمت ہے، اور اگر تو سزا دے تو میں اس کا مستحق ہوں۔ امام ابن سیرین جن کا تعبیر الرؤیا میں بڑا مقام ہے، وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے رعب اور جلال کی وجہ سے ان کی ایسی حالت ہو جاتی جیسے جسم کا سارا خون خشک ہو گیا